غیب کا معنی کیا تھا کہ جس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی نہ ہو، کوئی راستہ بھی نہ ہو اور اس پر کوئی دلیل بھی۔ لیکن اہل بدعت کہتے ہیں نہیں، ہمارے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں بعض معلوم ہیں جو دوسروں کو معلوم۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، حضور پاک کو تھوڑی نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں معلوم ہیں جو اوروں کو معلوم۔ ہمارے عالم الغیب کا معنی یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں اگر تعویل کے ساتھ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہنا جائز ہے تو پھر تعویل کے ساتھ مخلوق کو مالک کہنا بھی جائز ہے، رازق کہنا بھی جائز ہے، خالق کہنا بھی جائز ہے۔ تو پھر اللہ کی کون سی صفت ہے کہ جس میں تعویل کر کے مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے؟ کوئی بندہ ہے جو میرا جو استاد ہے نا یہ میرا رازق ہے، کیوں؟ میں تو گھر سے پیسے نہیں لاتا، مجھے کھانا یہ کھلاتا ہے۔ میرے یہاں رازق کا معنی یہ ہے تمہارا رازق خدا ہے لیکن میرا رازق میرا استاد ہے، ٹھیک ہے؟ تعویل اس نے کر لی کہ نہیں کر لی؟ بولتے نہیں۔ بیوی کہتے جو میرا شوہر ہے نا یہ میرا رب ہے، کیوں؟ میرا خیال یہی رکھتا ہے، تمہارا رب اللہ ہوگا، میرا یہ بھی رب ہے، میرا خیال کرتا ہے۔ تو بتاؤ کون سی اللہ کی صفت ہے جو تعویل کے ساتھ کسی اور کے اوپر استعمال نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ایسا دروازہ کھلے گا کہ بند ہونے کا دروازہ بند ہونے کا نہیں رہے گا، یہ کتنا ایسا دروازہ کھلے گا۔ اب اس سے اگلی بات بڑی پیاری بات فرمایا اگر تعویل کر کے عالم الغیب مخلوق کو کہہ سکتے ہیں تو پھر تعویل اگر کریں گے تو کوئی بندہ کہے گا اللہ کو عالم الغیب کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کو عالم الغیب کہنا کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے یہاں علم غیب کا معنی ہوتا ہے، علم الغیب اسے کہتا ہوں جس کو علم غیب ملے بالعرض، اسے نہیں کہتا جسے ملے بالذات۔ تو چونکہ اللہ کا بالذات علم غیب ہے اور بندے کا بالعرض ہے، اس لیے اللہ کو عالم الغیب کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر تعویل کے ساتھ حضور کو عالم الغیب کہنا جائز ہے تو پھر تعویل کے ساتھ اللہ کو عالم الغیب کہنا ناجائز بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے تعویلوں کے دروازے بند کرو، پر سیدھی سی بات کہہ دو عالم الغیب اللہ کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تھانوی کا علم دیکھا؟ تھانوی کا علم دیکھ رہے ہو؟ یہ تھے ہمارے اکابر۔ آگے حضرت